ایک عالم کا کس طرح استقبال کرنا ہے. ہم انتہائی متشکر ہیں قبلہ نے آج کی اس مجلس کے لیے ٹائم نکالا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. ملتمس ہیں ریحان اکیڈمی انٹرنیشنل آج کی اس مجلس شہادت سے خطاب کے لیے سرمایہ ملت جعفریہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی تاریخی نعروں سے قبلہ کا استقبال فرمائیے. دونوں ہاتھ بن کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، بابا سے بلند نعرہ صلوات. جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہے ان سے درخواست ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو پریشانی نہ ہو. جزاک اللہ. جڑ جائیے. جناب سیدہ کو آپ پرسہ پیش کرنے آئے ہیں. امام کی شہادت ہے. جزاک اللہ. ان جوانوں سے منتخب ہوں میں. جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. جناب سیدہ آپ کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. بابا سے بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات. امام کے تمام چاہنے والوں، مرحومین، مغفورین، خاص طور پر ریحان اکیڈمی کے بانی چیئرمین جناب ریحان اعظمی، ان کے جوان سال فرزند، ان کی اہلیہ، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں گے. اللہم صل علی. سورہ مبارکہ توبہ کی 119ویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے. مومنوں کو دعوت تقویٰ دی جا رہی ہے، اور جو متقی ہو جائے گا
اس میں ایک صلاحیت ایجاد ہوگی، ایک قابلیت ایجاد ہوگی، اور وہ قابلیت یہ ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ چل سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے اللہ صلی اللہ۔ سچوں کے ساتھ چلنا قابلیت اور ہنر مانگتا ہے۔ ہر شخص سچوں کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ سب سے پہلی شرط تو طیب الولادت ہونا ہے۔ جس کا نسب اچھا ہوگا وہ سچوں کے ساتھ چلے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآل محمد اللہ صلی اللہ۔ اب وہ جو صلاحیتیں ہیں سچوں کے ساتھ چلنے کی، دیکھیں ہر کام ہر شخص کر نہیں سکتا، ہر جگہ ہر کام کے لیے نہیں ہے، ہر دن ہر کام کے لیے نہیں ہے، ہر جگہ ہر ایک جاتا نہیں ہے، ہر ایک آ نہیں سکتا۔ جی یہ معیارات ہیں، کسوٹیاں ہیں، پیمانے ہیں اور صلاحیتیں ہیں جن کا اظہار ہونا ہے، جن کی پرکھ اور جانچ ہونی ہے، جنہیں سمجھنا ہے اور تولنا ہے کہ کس میں کیا صلاحیت ہے۔ اور صلاحیتوں کی پرورش کو عزاداری کہا جاتا ہے۔ یہ مجلس ہے، یہ عزاداری، یہ صلاحیتوں کی پرورش گاہ ہے۔ جی میں دلیل دے دیتا ہوں ایک لفظ میں، ایک جملے میں۔ ہم مجلس میں قرآن سے بات شروع کرتے ہیں اور قرآن پہ ختم کرتے ہیں۔ ہم قرآن صامت سے بات شروع کرتے ہیں اور قرآن ناطق پر بات تمام کرتے ہیں۔ بھائی صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ یہ جو قرآن کی بات پوری مجلس میں ہونی ہے نا، جتنی دیر ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، اسی لیے مذہبی شاعری بھی جناب میر تکلم کے والد، بہت بزرگ ادیب، ایک بہترین اور اعلیٰ ترین خاندانی شخصیت تشریف فرما ہیں، علی حیدر زیدی صاحب، میر رضی میر کے فرزند، بابا تقی کے پوتے، اور خاندانی لوگ تشریف فرمائے ہیں۔ آپ سب آپ جانتے ہیں کہ مجلس میں ہوتا کیا ہے۔ حدیث قصاص سے بات شروع ہوگی، تلاوت قرآن سے بات شروع ہوگی، جو نہیں ہو رہی آج کل۔ یعنی ہمیں پہلے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، پھر حدیث قصہ پڑھنی چاہیے، پھر سوسخانی ہوگی، پھر ممبر پہ خطابت ہوگی، اور پھر یا اس سے پہلے ممبر کا سلام ہوگا۔ یہ بھی علامہ رشید ترابی کی ایک ایجاد اور ایک ان کا ہنر تھا۔ یہ بر صغیر میں کراچی سے بات شروع ہوئی تھی کہ سوسخانی کے بعد ممبر کا سلام علامہ رشید ترابی نے شروع کروایا، اور پھر ممبر کی خطابت ہوئی، پھر اس کے بعد عزا کا دن ہے تو نوحہ خوانی ہوگی اور ماتمداری ہوگی۔ تو یہ جو تہذیب ہے، یہ مسلسل ایک تربیت گاہ ہے، یہ جو ہمیں مجلس میں بلایا اور بٹھایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے علی حیدر صاحب کو دیکھ کر میں انہیں ایک ہدیہ کر رہا ہوں، یہ خوش ہوں گے، ان کے فرزندان بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں، کہ مذہبی شاعری، ایک صلوات اور ہدیہ کر دیں محمد اللہ۔ مذہبی شاعری اس لیے مشکل ہے، اور مذہبی شاعری ایک اعتبار سے آسان ہے۔ مذہبی شاعری آسان اس لیے ہے کہ اس میں غیبی امداد ہوتی ہے شاعروں کو، جن کا قصیدہ، سلام، کلام جن کے بارے میں شاعر کہنے جا رہا ہوتا ہے، ان کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ان کی طرف سے توفیق شامل حال ہوتی ہے، تب وہ بہترین کلام کہہ لیتا ہے۔ اور مذہبی شاعری ایک اعتبار سے مشکل ہے اس لیے کہ اس میں آپ یہ کہہ کر شعر نظم نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کہا اور قرآن کی آیت نہ ہو۔ آپ نظم کر لیں ایک کلام، ایک مصرع جس میں آپ کہہ دیں کہ اللہ نے کہا، اور آپ کے پاس اللہ نے کہا ہے اسے سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت نہ ہو یا حدیث قدسی نہ ہو، یعنی خود سے میں سوچ کر اللہ سے کچھ کہلوا نہیں سکتا،
میرے پاس قرآن کی آیت ہونی چاہیے، میرے پاس کوئی حدیث قدسی ہونی چاہیے. یا اگر میں ایسے کہہ دوں کہ مثلا کسی معصوم امام کی طرف منسوب کر دوں کہ انہوں نے یہ کہا، بات صحیح ہونا ٹھیک ہونا اور بات ہے، تو وہ میں ٹھیک اور صحیح بات اپنی طرف سے ہی کہوں نا کہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں اگر اپنی صحیح بات معصوم کی طرف نسبت دے دوں تو صحیح بات پر روزہ باطل ہوتا ہے، غلط بات پہ تو اسلام باطل ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی یعنی صحیح بات بھی اگر امام نے، صحیح بات ہے مگر یہ امام نے نہیں کہی، تو یہ اس لیے مذہبی شاعری بہت مشکل ہے. ہر شخص مذہبی شاعری نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس دلیل نہ ہو، جب تک اس کے پاس. اب یہ جو احتیاط ہے، ریحان اکیڈمی کی جانب سے مجلس ہے، تو دو چار جملے مجھے کہنے دیجئے. ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ ہدیہ کرم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو یہ جو مسلسل احتیاط، خوف بمعنی خشیت، خوف بمعنی احترام، تعظیم، یہ جو مسلسل تلاوت قرآن اور تلاوت حدیث قصص سے لے کر اور نوحہ خوانی اور زیارت پڑھنے تک اور تبرک بانٹنے تک ہے، یہ جو مسلسل ایک چیز حاکم ہے، ایک فضا حاکم ہے اس مجلس کے اوپر، وہ عزیزان گرامی یہی تو ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ یہ جگہ صلاحیت پرورش کی، صلاحیت سازی کی جگہ ہے، صلاحیتوں کو پرورش دینے کی جگہ ہے. میں اگر فرض کریں اس حلیے میں جب ہوتا ہوں یا مجھ جیسے لوگ، تو 50 احتیاطیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں. اور اگر اس حلیے سے باہر آ جائیں، وہ اور بات ہے کہ بعض لوگ اس حلیے کی بنیاد پر شاید پہچانے جاتے ہوں، تو وہ جب اس حلیے سے باہر آ جائیں گے تو انہیں شاید بہت ساری آزادیاں مل جائیں، اور یہ حلیہ پابند کر رہا ہوتا ہے، یہ لباس پابند کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو لباس پابند کر رہا ہے، تو اتنی دیر تک میں اپنی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہوں کہ میں یہ بھی روک سکتا ہوں، میں یہ بھی رک سکتا ہوں، میں یہاں سے بھی رک سکتا ہوں، میں یہ بھی بول سکتا تھا مگر نہیں بول رہا. یہ جو مکمل اپنے اوپر میرا تسلط بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہی تو پرورش ہے صلاحیتوں کی. یہ صلاحیتوں کی پرورش ہے نا. اسی طرح مجلس اعضاء میں، مجلس اعضاء صلاحیت سازی کی جگہ ہے، صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی جگہ ہے. بھائی خود نفس کشی، اپنے آپ کو کا نفی کرنا، اپنی ذات کی نفی کرنا، اور اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنانا، یہ ایک صلاحیت کا نام ہے یا نہیں؟ لہٰذا جتنی دیر ہم مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، مولا کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ایک مشق ہو رہی ہے، ایک صلاحیت پرورش کی جا رہی ہے، صلاحیت کو پالا جا رہا ہے، صلاحیت کو جوان کیا جا رہا ہے، صلاحیت کو صحت دی جا رہی ہے. اس وقت ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ تھوڑا گردن ہلا دیجئے. ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم مجلس میں اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہم کچھ دیر تک دنیا سے لا تعلق کی مشق کرتے ہیں، اور یہ جو مشق ہے یہ ہماری بار بار ہوتی ہے، دن میں کئی بار ہوتی ہے. وہ لوگ اور ہوں گے کہ جو سال میں 10 دن کے شیعہ ہوں، اور پھر وہ تو کوئی اور ہی ہوں گے کہ جو 2 دن کے شیعہ ہوں. جو ڈھونڈتے ہوں کہ مجلس کہاں ہو رہی ہے، وہ ہے علی کا شیعہ. میں آج کی کسوٹی دے رہا ہوں، آج کا پیمانہ دے رہا ہوں. یہ جگہ صلاحیت سازی کی جگہ ہے، صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے. مسلسل ہم صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی کوششوں میں ہیں. اللہ کرے جو ہمارے نئے آنے والے پڑھنے والے ہیں وہ کسی کو استاد مانیں. اگر وہ کسی کو استاد مانیں گے تو ان کی صلاحیتیں کم محنت میں زیادہ نتیجہ دیں گی، اور اگر کسی کو استاد مانے بغیر خود کو استاد بنا لیا تو پھر زیادہ محنت پر بھی کم نتیجہ ملے گا. لیکن اگر سسٹم کے تحت، نظام کے تحت چلیں گے تو پھر کم محنت پر زیادہ اچھا نتیجہ ہوگا. یہ صلاحیتوں کو ایجاد
بھائی کربلا میں مصائب کا بیان نہیں ہے، لیکن بات کو میں اپنے بات سے ربط دے رہا ہوں اس بات کو اور روشن کرنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے۔ کربلا میں کیا اس وقت میں جب کربلا کا واقعہ پیش آیا اس وقت میں اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے؟ تو پھر کربلا میں 72 ہی کیوں شہید ہوئے، یا مثلا 133 ہی کیوں شہید ہوئے؟ اور لوگوں نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ میں یوں کہہ لوں کہ جنہوں نے کربلا میں اپنی جانیں دی ہیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کربلا کیوں آئے، جو نہیں آئے ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں نہیں آئے۔ یہ جو نہیں آئے یہ صلاحیتوں کی کمی تھی، صلاحیتوں میں کمزوری تھی، صلاحیتیں نہیں تھیں، قابلیت نہیں تھی حسین کے ساتھ چلنے کی۔ جی قابلیت نہیں تھی امام حسین کے ساتھ چلنے کی۔ یہ جو حسین مولا کے ساتھ چلنے کی قابلیت اور صلاحیت ہے اس کے لیے کام کرنا ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ یہ امام بارگاہ آپ نے کیوں بنایا ہے، ہمارے بڑوں نے کیوں ہمیں یہ نظام بنا کے دیا ہے؟ تاکہ اب آخری حسین جب آئے، جب حسین کا وارث آئے تو پھر وہ کربلا کی طرح تنہا نہ ہو، بلکہ اپنے جد حسین کو بلائے تاکہ پوری دنیا پر وہ حکومت کریں۔ لہذا رجعت کے ذریعے سے امام حسین 10 سال تک پوری کائنات پر، پوری دنیا پر امام حسین حکومت کریں گے۔ وہ اس لیے کہ اب ان کے فرزند کا ساتھ دینے والے، تو یہ الحمدللہ کل کی نسبت آج بہتر ہے، اور آج کی نسبت کل بہتر ہوگا، اور مسلسل اس بہتری کے سفر میں ہمیں آگے جانا ہے۔ ویسے بھی عزیزو ہم سب اپنے کل کی تلاش میں ہیں، ہم سب اپنے کل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا آج پڑھ لو تاکہ کل تمہارا بہتر ہو جائے، ہم اپنے بچوں سے یہی کہتے ہیں نا، آج محنت کر لو تاکہ کل تمہارا اچھا ہو جائے۔ آج اگر کوئی کاروبار میں پیسہ لگا رہا ہے، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، مزاج کی بات کر رہا ہوں، آج اگر کوئی پیسہ لگا رہا ہے کاروبار میں تو اس امید کے ساتھ کہ کل یہ اچھا نتیجہ دے گا، کئی برابر ہو کے ملیں گے۔ جی میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو اس لیے کہ قبر میں سکون ملے گا، ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کا قرب ملے گا، ہم اگر امام حسین کی مجلس میں آ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہماری قبر میں حسین آئیں گے۔ ہر شخص اپنی کل کی تلاش میں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی میں کسی مطلب تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ہم سب اپنے کل کی تلاش میں ہیں۔ مجھے بتائیے کل کسی نے دیکھی ہے؟ کل کسی نے نہیں دیکھی، مگر کل پر یقین آج کا ہمیں کردار بناتا ہے، آج کا کردار کل کا یقین بناتا ہے، آج کا عمل کل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی انسان فطرتاً فطری طور پر کل کی وجہ سے آج جی رہا ہے۔ مجھے لفظ کہنے دیجیے گا، انسان فطری طور پر کل کی وجہ سے آج جی رہا ہے، تو میں کہہ دوں نا کہ انسان کی فطرت میں انتظار پایا جاتا ہے۔ بھائی مجھے ان سے بھی پیار ہے جو قیامت میں اللہ کے دیکھنے کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے، مجھے ان سے پیار ہے، اور پیار کی دلیل دے رہا ہوں۔ پیار اس وجہ سے ہے کہ کم سے کم یہ کہہ کر کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا، وہ بتاتے ہیں کہ منتظر وہ بھی ہیں۔ فرق اتنا ہے، کچھ ناممکن کے منتظر ہیں، کچھ ممکن کے منتظر ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ دادی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی سمر بھائی کو احساس ہوا کہ اب کچھ نظام کو بہتر کیا جائے۔ ایک اور صلوات۔ تھوڑا سا آگے آنے کی گزارش کر سکتا ہوں آپ سے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے زحمت فرمائی۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ یہ جو صلاحیتوں کی پرورش ہے نا،
اس کو عنوان قرار دیتے ہوئے میں نے اس آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، تھوڑا سا اور ہمت کرو، تھوڑا اور آگے آؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے مومنو، تم مومن ہو گئے ہو، یہ بہت بڑا ہنر ہے، مگر ایک قدم اور آگے آؤ، پہچانو اپنے آپ کو، جانچو اپنے آپ کو، تولو اپنے آپ کو، تم مومن ہو، متقی ہو سکتے ہو۔ یہ جو مومن کو تقوی دعوت تقوی دی جا رہی ہے، تقوی کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی تم اور صلاحیتوں میں اضافہ کرو۔ جی، جب تیراک اپنے شاگردوں کو کسی تالاب میں یا کسی نہر میں کوداتا ہے تو پہلے چھوٹے پانی میں اتارتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گہرے پانی میں لے جاتا ہے، پھر وہ دریا میں بھی لے جاتا ہے، پھر وہ سمندر میں بھی لے جاتا ہے۔ جی، پہلے ہی مرحلے پہ سمندر میں نہیں اتارا جاتا، پہلے مرحلے پہ چھوٹے پانی میں، پھر اور گہرا پانی، پھر اور گہرا پانی۔ یہ جو آہستہ آہستہ پانی گہرا کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت اس کو موقع دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو جانچو، تم یہ بھی کر سکتے ہو، تم یہ بھی کر سکتے ہو۔ لہٰذا یہاں اعلان ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، تھوڑا سا اور آگے آؤ، تھوڑی سی اور محنت کرو، متقی ہو سکتے ہو۔ پھر جب متقی ہونے کی دعوت دے دی تو پھر کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ وہ چل ہی نہیں سکتا جو متقی نہ ہو، سچوں کے ساتھ وہ چل ہی نہیں سکتا جو مومن نہ ہو۔ مومن کو متقی ہونے کی دعوت ہے اور صاحبان تقوی کو دعوت ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اچھا، اختیار دیا جا رہا ہے، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ حکم ارشادی بھی ہو سکتا ہے، یہ حکم مولوی بھی ہو سکتا ہے۔ حکم مولوی وہ جو اسے مولا مانے، حکم ارشادی وہ جو اسے بہرحال اپنا خالق مانے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ سے رہنمائی چاہیے تو وہ رہنمائی دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے حکم چاہیے کہ جو وہ کہے گا اس پہ عمل کروں گا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ تو یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ؟ بھائی تھوڑا سا توجہ بڑھا لیجیے گا۔ یا اللہ، حاضری خوش ہو گئے محمد والے محمد علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا اللہ، یہ بات آپ تک پہنچ گئی، یا اللہ تو خود یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ؟ جی، اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصور، اللہ کے علاوہ غیر کا تصور، غیر خدا کو پکارنا، کسی اور کے دروازے پہ کیوں بھیج رہا ہے، کسی اور سے کیوں جوڑ رہا ہے؟ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ ہی کو پکارنا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ ہی اللہ جانتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو جواب ہے کہ وسیلہ کسے کہا جاتا ہے۔ عقیدہ توسل کے لیے لفظ وسیلہ استعمال ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورا عمل ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، ان کے ساتھ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ آیت پوری ہو گئی ہے بھائی۔ ہم نے ایک صاحب کو دیکھا، ہمارے شہزاد بھائی بیٹھے میں، فرض کیجئے کہ یہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے کہیں جا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ بس کا ٹکٹ خریدنے جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا بس کا ٹکٹ کیوں خریدنے جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہاں سے میں مثلاً بارڈر جانا چاہتا ہوں ایران اور پاکستان کے۔ بھائی وہاں کیوں جانا چاہتا ہوں؟ کہ وہاں سے میں مشہد جانا چاہتا ہوں۔ مشہد کیوں جانا چاہتے ہیں؟ امام رضا کی زیارت کرنے کے لیے۔ اب سوال ہی نہیں ہوگا کہ امام رضا کی زیارت کیوں کر رہے ہو؟ یعنی میں مسلسل سوال کرتا رہوں گا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کا ٹکٹ لینے۔ کیوں؟ بس کے لیے۔ کیوں؟ وہاں جانے کے لیے۔ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ مشہد جانے کے لیے۔ مشہد کیوں جا رہے ہیں؟ امام رضا کی زیارت کے لیے۔ اب جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ امام رضا کی زیارت کو جا رہا ہوں، اب سوال کا دروازہ بند، اس لیے کہ امام رضا کی زیارت ہدف ہے۔ اگر ہدف نہ ہوتا تو پھر سوال ہوتا کہ وہ کیوں؟ اب یہاں اللہ نے کہا ہے مومنوں متقی ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سوال ہی نہیں ہے کہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔
حیدریہ خوشنود محمد آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی کی تفسیر تسنیم کے معارف اور مفاہیم میں سے کچھ بات بیان کر رہا ہوں، اور آج رحلت ہوئی ہے ایک بہت بڑے عارف کی، ایک بہت بڑے استاد اخلاق کی، حضرت آیت اللہ عبداللہ فاطمی. مجھے توفیق رہی کہ حرم حضرت معصومہ میں اس وہاں کے علاوہ حرم امام رضا میں یا کئی جگہ توفیق ہوئی کہ ان کی زیارت کروں اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی جائے. ان کے درس میں جا کے بیٹھے، ہزاروں شاگرد تھے، تو ہزاروں میں شاید کسی کونے میں ہم بھی بیٹھے ہوا کرتے تھے. ایک بہت بڑا مضبوط اللہ کا بندہ اور اہل بیت کا عاشق جن کی آج رحلت ہوئی ہے. تو یہ مفاہیم جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بزرگوں سے پڑھے اور سنے ہوئی باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب کہا جا رہا ہے نا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اب عیسائی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ، اب یہودی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سچوں کے ساتھ کیوں جاؤ، اور اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے کہے کہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ تو وہ شاید مسلمان ہی نہیں رہتا، جو سچوں کے ساتھ ہونے پر بھی سوچتا ہو کہ کیوں ہو جاؤ. بات مکمل ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا، کونوا مع الصادق بھی نہیں ہے، کونوا مع الصادقین ہے. یہ پورا قبیلہ صادق ہے. نعرہ حیدریہ خوشنود محمد آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی. یہ پورا خاندان صادقین کا خاندان ہے. یہاں پہلا بھی سچا ہے اور آخری بھی سچا ہے. یہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ یہ پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، یہ پہلا بھی صادق ہے، آخری بھی صادق ہے. مگر عجیب حسن اور اللہ کا عجیب نظام اور اس کا عجیب انتظام کہ جب اسلام کا اعلان ہوا تب بھی ایک صادق اور امین سے ہوا. اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو مان لو گے؟ سارے مشرکین مکہ نے کہا ہم مان لیں گے. حضرت فرمایا جا کر دیکھو اور لشکر نظر نہ آئے تو کیا کہو گے؟ تو کہنے لگے ہم جا کے دیکھیں گے اور لشکر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں. جب اتنا سچا اور صادق اپنے آپ کو منوا لیا تب کہا ہے کہ کہہ دو اللہ وحدہ لا شریک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ جب اعلان اسلام ہو رہا ہے تب بھی صداقت کی بنیاد پر. جب اسلامی دنیا، مسلمان، اس وقت کے مسلمان جب عالم اسلام پرورش پانے لگا، ترقی کرنے لگا، قیل و قال کا دور غالب آنے لگا، اقوال و نظریات کا ایک طوفان اور ایک سمندر بپا ہونے لگا، سمندر مچلنے لگا، طغیان کرنے لگا، تو پھر مختلف اقوال کا دور، مختلف نظریات کا دور. ایسے دور میں دو لوگ الجھ رہے تھے. ایک نیا آنے والا مسلمان جو تازہ مسلمان تھا، وہ بھی الجھ رہا تھا کہ آخر میں اس کی مانوں یا اس کی مانوں، اور وہ بھی الجھ رہا تھا کہ تھا تو پرانا مگر کچھ پیسوں کے دباؤ میں تھا. بھائی تجزیے بھی ہو رہے ہیں نا، کچھ پیسوں کے دباؤ میں تھا، کچھ ذہنی دباؤ میں تھا، کچھ حکومتی دباؤ میں تھا. اب ایسی کیفیت کے اندر وہ کیسے کس کی مانے؟ تو اللہ کا نظام دیکھیے کہ جب یہ دور آئے گا تب بھی میں ایک صادق ہی بھیجوں گا. یہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں گے قال الصادق، سچے نے یہ کہا ہے. نعرہ حیدریہ. یہ نہ چاہتے ہوئے بھی صادق مانیں گے. اگر ان کا دل نہیں ہوگا تب بھی کہیں گے کہ سچے نے یہ کہا ہے. اور بات تو ویسے ہی اتنی مضبوط ہوگی کہ اس کا توڑ، اس کا رد ہی ان کے پاس نہیں ہوگا. جب رد نہیں ہے تو مانو، تسلیم کرو، اور جب دلیل آ جانے کے بعد جو نہ مانتا ہو تو پھر اس سے بحث اور مباحثہ تو ہوتا نہیں ہے، اس سے تو مباہلہ ہوتا ہے. جو دلیل آ جانے کے بعد نہ مانے اس سے پھر مباہلہ ہوتا ہے، اور مباہلہ کرتا ہی وہ ہے جو صادق ہو.
جی فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے. تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھی وہی بھیجے گا جو خود سچا ہوگا. صلوات ہدیہ کر دیں ذرا محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی کرو. مولانا تشریف. حیدریہ باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولانا محمد حسین حسینی کی گلشن حدید اور یہ جو علاقے ہیں آپ کے اسٹیل ٹاؤن اور پپری اور گھاروں تک اور ٹھٹا تک مولانا کی بڑی خدمات ہیں. اس پورے علاقے کو جو بہت بڑا ایریا ہے، اس پورے علاقے کو مذہبی اعتبار سے سنبھالنے والوں کے درمیان یہ چاند ہیں. میں ان کی خدمات کو بہت قریب سے جانتا ہوں. جامعۃ الزہرا مدرسہ اس وقت مولانا چلا رہے ہیں. 10 علاقوں میں بلکہ شاید 600 کی تعداد میں طالب علم ہیں جو روزانہ ہیں ان کے مدرسے سے استفادہ کرتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ سیدہ کا ان پہ کرم ہے. آپ سب کی میری مولانا کی حاجات کی برابری کے لیے امام صادق کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ایک صلوات کی صورت میں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بات آپ تک پہنچ گئی کہ پھر جب دوبارہ ایسا دور آئے کہ نہ ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگے یا الجھنیں پیدا کرنے والوں کو اختیارات ملنے لگیں، تو پھر ایک ایسا ہی وجود چاہیے کہ جو صادق وجود ہو. تو پھر ایک مرتبہ ایک صادق کو بھیجا، جیسے پہلے ایک صادق کو بھیجا گیا، اور وہ صادق اپنا پیغام پہنچا رہا ہے. بات بھی اتنی مضبوط کہ کوئی رد بھی نہیں کر سکتا. بات بھی اتنی مضبوط کہ کوئی رد ہی نہیں کر سکتا. خبر میری میرے مولا کو کہ فلاں شخصیت ہے کہ جو کچھ مرید اپنے رکھتے ہیں مگر قیاس کی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہیں. تو حضرت نے انہیں بلا لیا. فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنی رائے پر فتویٰ دیتے ہو، جو تمہیں اچھی بات لگے اس کو عنوان اور مدرک دین فہمی کا اور شریعت کا مدرک بنا کر، مدرک تصور کر کے تم اس کی بنیاد پہ فتویٰ دیتے ہو. تو کہا کہ میں ایسے سوچتا ہوں، جب مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے تو میں اس کے مطابق. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو طریقہ مسلمان کا نہیں ہے، شیطان کا ہے. اس لیے کہ اول من قاسا وہو ابلیس، جس نے سب سے پہلے اپنی رائے پر عمل کیا. جی، اپنی رائے پر عمل کیا، وہ سب سے پہلا جس نے اپنی رائے پر عمل کیا وہ ابلیس ہے. خلقتہ من طین وخلقتنی من نار. یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی پست ہے اور آگ افضل ہے، اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. تو اس لیے میں آدم سے افضل ہوں. جب میں اس سے افضل ہوں تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ یہ اس کی اپنی رائے تھی. کوئی جا کر بتائے شیطان اور شیطان صفت لوگوں کو کہ مٹی افضل ہے، مٹی افضل ہے، آگ افضل نہیں ہے. جی، آگ کے حوالے کوئی چیز کریں گے واپس نہیں کرے گی. لیکن مٹی لیکن مٹی کے حوالے اگر آپ ایک دانہ کریں گے وہ 10 لوٹائے گی. نہ صرف امین ہے بلکہ سخی بھی ہے. مٹی صرف امین ہی نہیں ہے کہ جتنا دیا تھا اتنا ہی لوٹا دیا، بلکہ مٹی سخی بھی ہے. جتنا لیتی ہے اس سے بڑھا کر دیتی ہے، اس سے بڑھا کر واپس کرتی ہے. لہٰذا مٹی کو تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ مفضول ہے، اور آگ کو کیسے کہہ دیا کہ وہ افضل ہے؟ وہ افضل نہیں ہے. تو یہ پہلا
جو قیاس کیا، جو اپنی رائے پر عمل کیا، مولا نے فرمایا وہ تو ابلیس ہے. مجھے بتاؤ قتل بڑا جرم ہے یا زنا بڑا جرم ہے؟ جی انہوں نے کہا جی قتل بڑا جرم ہے. حضرت نے جب ان سے پوچھا کہ بتاؤ قتل بڑا جرم ہے یا زنا بڑا جرم ہے، تو وہ فرمانے لگے قتل بڑا جرم ہے. تو حضرت نے فرمایا اگر قتل بڑا جرم ہے تو اس پہ 4 گواہ ہونے چاہیے تھے، جبکہ زنا پہ 4 گواہ ہیں، قتل پہ 2 گواہ ہیں. اگر وہ زیادہ مذموم عمل ہے تو پھر قتل پر زیادہ گواہ ہونے چاہیے تھے، اور جو اس سے کم مذموم عمل ہے تو اس کے اوپر گواہ کم ہونے چاہیے تھے، مگر وہاں گواہ زیادہ ہیں، وہاں گواہ کم ہیں. جی پھر حضرت نے فرمایا بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ؟ انہوں نے کہا جی نماز. تو حضرت نے فرمایا حالت ایام میں خواتین سے روزہ بھی چھوٹتا ہے اور نماز بھی چھوٹتی ہے، لیکن بعد میں انہیں روزہ رکھنا ہے، نماز نہیں پڑھنی. جی اگر نماز افضل ہے تو اللہ بعد میں نماز کیوں نہیں پڑھوا رہا؟ روزہ اللہ بعد میں رکھوا رہا ہے ان سے. حکم شریعت یہ ہے کہ بعد میں روزہ رکھنا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنی، تو افضل چیز چھڑوا رہا ہے. تو تمہارے اگر رائے پر عمل کیا جائے تو تم تو شریعت ہی بدل دو گے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. اور پھر متاثر ہوئے. یہ کوئی 8-10 سوال ہیں جو حضرت نے ان سے کیے ہیں. حضرت نے جو ان سے کیے ہیں آب پشت زیادہ نجاست رکھتا ہے یا بول زیادہ نجاست رکھتا ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ بول. تو حضرت نے فرمایا بول پہ تو غسل نہیں ہے اور آب پشت کے اوپر غسل ہے. تو تم اپنی رائے پر عمل کرو گے تو تم تو شریعت بدلو گے، حکم رسول کو بدل دو گے. تو اس کے بعد پھر ماحول تبدیل ہوا اور بہت ساری چیزوں میں اصلاح ہوئی. جی کوئی 70 سال کی عمر تھی. اس وقت پوچھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو بے ساختہ کہنے لگے 2 سال کا ہوں. تو ایک نے کہا آپ بہت محترم شخصیت ہیں، آپ مزاح فرما رہے ہیں، تفنن، آپ مزاح فرما رہے ہیں، آپ کی عمر تو 2 سال کی نہیں ہے. فرمایا لولا السنتان یا لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں رہا وہ میری زندگی سے نکال دو تو میری زندگی نہیں ہے. میری زندگی تو ہے ہی وہ جو جعفر صادق کے ساتھ گزاری ہے، ان سے سیکھنے میں گزاری ہے، ان سے سمجھنے میں گزاری ہے. صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد. جی عزیزان گرامی، وہ امام معصوم جن کی زندگی کے حسین پہلو، جنہوں نے علوم مختلفہ تخصصی علوم کا اظہار اور اعلان کیا. جی فلسفہ یعنی علم کلام. اور میں کیونکہ جانتا ہوں کہ فلسفہ بولوں گا تو کہیں مجھے روک لے گا کہ مولانا کیونکہ بڑی تعداد میں ہمارے یہاں بزرگ ہیں جو فلسفے کو علم کلام نہیں کہتے ہیں، علم کلام بولو فلسفہ نہیں بولو. جی ہاں مشکل ہے، یہاں تھوڑی سی علمی الجھن ہے. تو جانتا ہوں یہ الجھن کیا ہے، اس کو جانتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ امام نے علم کلام کا ایک مخصوص ایک خاص ماہر اپنا شاگرد تیار کیا. جی علم فقہ کا علیحدہ، علم حدیث کا علیحدہ، تفسیر قرآن کا ایک اس شاگرد اپنا خاص علیحدہ تیار کیا. اور پھر جب کبھی کوئی سوال کرنے آتا تھا تو حضرت فرماتے تھے تمہارا سوال کس موضوع پر ہے؟ اگر وہ کہتا تھا کہ میں کلامی اللہ کے وجود پر بات کرنا چاہتا ہوں تو حضرت فرماتے تھے حشام کو بلاؤ، اس کا جواب وہ دیں گے. یعنی امام کے ہوتے ہوئے امام فرماتے تھے انہیں بلاؤ. ایک نظام بنا کے دے رہے ہیں کہ متخصصوں سے رجوع کیا جائے، ماہرین سے رجوع کیا جائے. امام کے زمانے میں یہ متخصصوں کو امام نے پرورش دی اور اس انداز سے اپنی امت اور اپنے چاہنے والوں کی ہدایت فرمائی. جی صحیح السند حدیث جو امام سے نقل ہوئی ہیں ان میں سے ایک حدیث ہدیہ کر رہا ہوں. جی کیونکہ ایام بھی اس حکم کی تیاری کے ہیں، اس لیے میں حدیث آپ کو صحیح حدیث اور حدیث کی قسمیں کوئی 18 قسمیں علماء علم حدیث نے بیان کی ہیں، مگر جو حدیث کی اعلیٰ ترین قسمیں ہیں ان میں ایک حسن ہے، ایک صحیح ہے، ایک مستند ہے، اور پھر اس کے بعد ہے موثق ہے، منقول ہے، معنعن ہے، جی مرفوع
ان تمام حدیثوں سے کچھ نہ کچھ تو استفادہ ہوتا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ حدیث کی جو قسمیں ان سے بالکل ہی استفادہ نہیں ہوتا. بعض حدیثیں جو مثال کے طور پہ مرفوع ہیں یا منقول ہیں یا مثلا موضوع ہیں، جن کے اوپر علماء بعض کہہ دیتے ہیں یہ موضوع حدیث ہے، تو اس سے بھی استفادہ ہوتا ہے. موضوع حدیث سے بھی استفادہ ہوتا ہے. وہ معیت کے طور پر، مددگار کے طور پر حدیثوں، صحیح حدیث کی مدد کے طور پر آتی ہے. یعنی اگر موضوع حدیث اور مرفوع حدیث ہو تو اور صحیح حدیث بھی اسی مضمون کی ہو تو پھر صحیح حدیث کی مدد کے لیے ان حدیثوں کو لے لیا جاتا ہے. لیکن فرض کیجئے کہ اس موضوع پہ صحیح حدیث نہ ہو اور صرف اور صرف موضوع اور مرفوع حدیث ہو تو پھر اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کا امکان کم سے کم رہ جاتا ہے کہ یہ معصوم نے فرمایا بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر صحیح حدیث اسی مضمون کی ہو اور پھر مرفوع بھی اسی مضمون کی ہو اور موضوع بھی اسی مضمون کی ہو تو پھر اس کو سہارے کے طور پہ لیتے ہیں کہ نہیں، معصوم نے فرمایا تو ہے مگر ہم اس بنیاد پر مان رہے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح ہو سکتا ہے ہو، وہ اور بات ہے کہ بیچ میں ایک راوی گر گیا ہے لہٰذا مرفوع ہو گئی ہے. وہ ان فلانی شجر ہے، جیسے آپ کے میرے اور خاص طور پہ سادات کے شجرے ہیں نا، ایسے حدیثوں کے بھی شجرے ہیں. حدیث بھی بتاتی ہے کہ ان فلان ان فلان ان فلان. اب بھائی بچوں کو تو مجھے سمجھانا نا، تو میں تو آسان کر کے بات کروں گا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو صحیح حدیث میرے معصوم امام کی، صحیح حدیث میں آپ کو امام معصوم کی سنا رہا ہوں. صحیح حدیث کی ایک اور کسوٹی دے دیتا ہوں کہ صحیح حدیث کو ہم کیا مطلب ہے صحیح حدیث کا، مولانا کیا مطلب ہے. تو وہ اصطلاحی گفتگو سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے، مدرسے کی باتوں سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے میں مفہوم ان باتوں کا کہہ دوں کہ صحیح حدیث اسے کہتے ہیں جس کے لیے آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیں کہ یہ معصوم نے کہا ہے. آپ اللہ رسول کی قسم کھا کے کہیں یہ معصوم نے کہا ہے، اسے صحیح حدیث کہا جاتا ہے. یعنی جس پر یقین ہو کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے. ان صحیح حدیثوں میں ایک حدیث امام فرماتے ہیں جس شخص کی صحت اور جس شخص کی ثروت نصاب کے مطابق ہو، توجہ چاہوں گا، جس کی صحت اور جس کی ثروت نصاب کے مطابق ہو اور وہ حج کرنے نہ جائے، فَلْيَمُتْ نَصْرَانِيًا او یہودیہ. جس کی صحت بھی صحیح ہو اور جس کے پاس پیسہ بھی مکمل ہو، وہ اگر حج کرنے نہ جائے تو وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. جی لہذا میرے عزیزو، بہت اہمیت کی حامل بات ہے جسے حج بیت اللہ کہا جاتا ہے. میں نے امیر صاحب ایک مقالہ لکھنے کی مجھے توفیق ہوئی، حج اور ائمہ اہل بیت اور حج، کس امام نے کیسے حج کیا، سب سے زیادہ کس امام نے حج کیے ہیں، کون کون سے امام ہیں جنہوں نے کثرت سے حج کیے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صل علی. کثرت سے حج کرنے والے ائمہ میں 25 حج، 24 حج، ظاہری طور پر تعداد بتا رہا ہوں، ورنہ حج ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ امام نہ آئے. حج بیت اللہ میں امام پہنچتے ہیں اور پھر واقعات اور پھر حج کرتے ہوئے اور طواف کرتے ہوئے اور صفا و مروہ کے درمیان اور منی اور مزدلفہ میں جو روایات آئی ہیں ائمہ اہل بیت سے، انہیں جمع کریں گے تو ایک بڑا حسین منظر بنے گا. جی کتنا بڑا مشہور واقعہ ہے وہ جو امام زین العابدین علیہ السلام حج کرنے کے لیے طواف خانہ کعبہ کے لیے، اللہم صل علی محمد و آل محمد. تشریف فرما ہے حضرت سے پہلے حشام وہاں پر طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہے، مگر اسے اتنے دھکے لگے، اتنی کوہنیاں چبھیں کہ وہ طواف سے باہر نکل آیا، مطاف سے باہر آ گیا. اسے رستہ نہیں مل رہا تھا، اتنا مجمع تھا. باہر آ کے کھڑا ہو گیا. کچھ مہمان بھی، سرکاری مہمان بھی آئے ہوئے تھے،
گورنر مکہ ہے اور خاموش کھڑا ہو گیا کہ کسی طرح رش کم ہو تو پھر طواف کرنے آگے بڑھیں. اسی اثنا میں امام زین العابدین علیہ السلام آئے. اور جیسے ہی حضرت نے مطاف میں قدم رکھا تو مجمع ایک مرتبہ ایسے ہٹنے لگا جیسے دریائے نیل پہ حضرت موسیٰ نے عصا مار دیا. رستہ بناتے چلے گئے اور امام مطاف میں آئے. آپ نے مکمل طواف کیا اور طواف جب کر رہے تھے تو وہاں کھڑے ایک مہمان نے گورنر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ گورنر کو تو جگہ نہیں ملی. یہ بالکل سادہ سی ایک شخصیت ہے جن کو رستہ مل رہا ہے, لوگ ان کا احترام کر رہے ہیں. تو کہنے لگا میں نہیں جانتا. جی جانتا تھا اور نہیں جانتا, تجاہل عارفانہ. بھائی شاعروں سے ذرا ہوشیار رہیے گا. یہ جب اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا تو شاعر درباری بھی ہو تو حق بولتا ہے. ہاں یہ بہت بڑا اس شعبے کے لوگوں کا ہنر ہے. فرزدق آئے اس کے ساتھ تھے, توجہ, فرزدق آئے حشام کے ساتھ تھے, دربار سے پیسہ ملتا تھا, مگر جیسے ہی اس نے کہا نا میں نہیں جانتا کون ہے تو فرزدق ایک مرتبہ ضمیر زندہ ہوا, فطرت کی آواز اونچی ہوئی, ایک مرتبہ فطرت بولنا شروع ہوئی. تو نہیں جانتا, اسے کعبہ جانتا ہے. تو نہیں جانتا, اسے حجر اسود جانتا ہے, اسے حرم جانتا ہے, اسے صفا مروہ جانتا ہے. مصروں پر مصرے فی البدی بولتے چلے گئے. وہ ضمیر کی آواز, ایک مرتبہ فطرت کی پکار. کیا ہونا تھا پھر؟ وہی ہونا تھا جو ہوا. گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا اور ادھر زندان میں پہنچے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے خط بھیجا اور سکوں کی تھیلی بھیجی. تو اس نے کہا, جب وہ پہنچا نا حضرت کا نامہ لے کر, حضرت کا پیغام لے کر, تو اس نے کہا یہ سکے واپس لے جاؤ. میں نے, اب دیکھیں شاعر کی جب فطرت جاگے, شاعر کی جب ضمیر کی آواز بلند ہو, تو اس نے کہا میں نے پیسوں کی خاطر آپ کی تعریف نہیں کی تھی. حضرت نے فرمایا ہمیں بھی علم ہے تم نے پیسوں کی خاطر نہیں کی تھی, مگر ہم جو چیز دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے, یہ تم اپنے پاس رکھو. بعد میں ہوا, یہی فرزدق تھے نا, لیکن خود دیبل خزائی کبھی وہاں کبھی وہاں, لیکن بالآخر انجام اچھا ہوا. یہ جو ایمان کی چنگاری ہے نا, توجہ چاہوں گا, ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. یہ جو ایمان کی چنگاری ہے اسے خلوص کی گرد میں چھپائے رکھو, کبھی بھی آتش ایمان میں بدل جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ حضرات کی. تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی صحت بھی ہو اور کسی کی ثروت بھی مکمل ہو اور وہ حج کرنے نہ جائے تو وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے, ائمہ اسے مسلمان نہیں مان رہے. لہذا ہمت کریں وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے, اور حج تو ہے ہی جوانی کا. بڑھاپے میں یہاں سے تو کہہ کے جائیں گے ہم حج کرنے جا رہے ہیں, مجھے معاف کریں گے میرے بزرگ, اور وہاں جا کے کہیں گے مجھ سے نہیں ہو رہا طواف تم کر دو. پھر کسی اور سے کہیں گے صفا مروہ کے درمیان صحیح تم کر دو. کنکر مارنے کے لیے تو میں جا ہی نہیں سکتا, مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا, تم مار کے آ جاؤ. پھر نیابتیں دیں گے لوگوں کو. تو ایسے حج کا کیا فائدہ جو وہاں جا کر نیابتیں دے رہے ہوں. تو جوانی میں جانے کی کوشش ہو. جی ایک اور مولا کا فرمان سنانا چاہوں گا. میرے مولا کی کرسی درس کے پیچھے ایک تختی پر 2 مصرے لکھے ہوئے تھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جہاں حضرت تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ کے شاگرد آپ کو سننے آتے تھے, آپ سے استفادہ کرتے تھے, اس کرسی درس کے پیچھے ایک تختی پر 2 مصرے لکھے ہوئے تھے. اور وہ مصرے یہ تھے کہ لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب.
یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے عاری و خالی ہو، جس کے ہاں علم نہیں ہے، جس کے ہاں ادب نہیں ہے، جی یتیم وہ ہے۔ اچھا، علم اور ہے، ادب اور ہے۔ مولا کے قول، مولا سے منسوب اس شعر کی تشریح کرنے کا تو حق ہے نا۔ علم اور ہے، ادب اور ہے۔ میر صاحب توجہ چاہوں گا، علم اور ہے، ادب اور ہے۔ میں اگر لفظ بہتر اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہوں تو علم اور تہذیب، علم اور ادب، علم اور ثقافت، علم و ادب۔ ادب یعنی تہذیب، ادب جس کو ہم کہتے ہیں ادب آداب، جی پتا ہے کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے، پتا ہے کہ کیسے بولا جاتا ہے، پتا ہے کہ بڑے سے کیسے بولا جاتا ہے، پتا ہے کہ بچوں سے کیسے پیار کیا جاتا ہے۔ اب میں چاہتا تو ان دونوں بچیوں کو جھڑک دیتا، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کیا کیا ہم نے۔ میں انہیں جھڑک کر، شاید کوئی اور ہوتا تو شاید نہ کرتا ایسا، شاید نہ کرتا، نہیں مجھ سے زیادہ اچھے اخلاق والے خطیب ہیں، لیکن ساری زندگی یہ مولوی سے نفرت کرتی دونوں بچیاں، ساری زندگی یہ دیندار لوگوں سے دور ہو جاتی ہیں۔ انہیں تو جتنی سمجھ تھی انہوں نے اتنا ہی کیا نا، میری تو سمجھ ان سے ہٹ کر تھی۔ بہت حساس ہو جاتے ہیں مسائل، بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے۔ یہ تو بہت ایک مثال دے دی میں نے آپ کو۔ آداب، ادب، علم اور ہے، ادب اور ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، ناراض نہ ہو تو جملہ کہوں، بہت سے لوگ ہیں پڑھے لکھے بہت ہیں مگر تہذیب انہیں نہیں آتی، سلیقہ انہیں نہیں آتا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور میرا اللہ جانتا ہے یہ میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا، ادب کی تشریح کر رہا ہوں، ادب کی تشریح۔ اب ذرا مولا کے اس شعر سے، یعنی پوتے سے منسوب اس شعر سے، دادا سے منسوب ایک شعر اور سن لیجئے۔ تھک رہے ہیں تو یہیں روک دوں۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ مولا علی کے 4 مصرے سنا رہا ہوں، مولا علی سے منسوب 4 مصرے دیوان مولا کائنات میں اور دوسری جگہوں پہ بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں سافر ففل اسفار خمسۃ فوائدی تغرب عن الاوطان فی طلب العلا۔ ردھم دیکھ رہے ہیں میر صاحب، وزن میر صاحب۔ تغرب، سافر ففل اسرا، فسافر ففل اسفار خمسۃ فوائدی تغرب عن الاوطان فی طلب العلا۔ سفر کرو، سفر میں 5 فائدے ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، اپنے وطنوں سے دور چلے جاؤ۔ اوطان وطن کی جمع، تغرب یعنی غربت، یعنی وطن سے دوری۔ فرماتے ہیں تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، اپنے وطنوں سے دور چلے جاؤ اعلی مقصد کی خاطر۔ اب اگر علی مولا نے یہاں 2 مصرے کہہ کر کلام چھوڑ دیا ہوتا تو ہر شخص اپنا مقصد ہی اعلی مقصد بنا لیتا، ہر شخص اپنے مقصد کو اعلی مقصد بنا لیتا۔ مولا علی نے کہا ہے کہ سفر کرو اعلی مقصد کے لیے، تو میں جا رہا ہوں اعلی مقصد کے لیے، مگر علی نے اعلی مقصد بھی بتا دیا کہ اعلی مقصد ہے کیا۔ فرماتے ہیں علم و آداب و صحبت و ماجدی، علم و آداب و صحبت و ماجدی، 5 گنیے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی خون جگر سے مجلس پڑھ رہا ہوں، صلوات تو اچھی صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ علم و آداب و صحبت و ماجدی تفرج ہم و غم و اکتساب و معیشتی۔ تمہیں 5 فائدے ملیں گے، خمسۃ فوائدی ماجدی، جی ہم و غم و صحبت و ماجدی۔ قافیہ دیکھیے مولا کا، فرما رہے ہیں کہ پہلی چیز جو تمہیں ملے گی سفر میں وہ ہے علم۔ ہر سفر میں علم ملے گا،
علم لینے کے لیے جاؤ، اپنے ہدفوں کو طے کرو، علم کی خاطر جاؤ. آدابن، تہذیبوں سے آشنائی ہوگی. آپ جب ان ممالک میں جائیں گے تو آپ کو وہاں کی تہذیب سے آشنائی ہوگی کہ وہاں کیسے، وہاں کا رہن سہن کیا ہے، وہاں کے آداب کیا ہیں، وہاں کے طور طریقے کیا ہیں. جی آپ اسی مجلس میں لے لیجئے، ہمارے ہاں مثلا مرثیہ پڑھتے وقت یہ ادب ہے، ایران میں، لبنان میں، بیروت میں وہ ادب ہے. ہمارے والے اگر زیارت پڑھتے وقت انگشت شہادت سے اشارہ نہ کریں اور ہاتھ چھوڑ کر ایسے کھڑے ہو جائیں روکھے روکھے سے تو بے ادبی ہے، اور ایران عراق میں اشارہ کریں تو بے ادبی ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ. یہ ایک مثال تھی، یعنی اس طرح سے اور بہت ساری مثالیں بنیں گی کہ وہاں کا انداز کچھ اور ہے، یہاں کا انداز کچھ اور ہے. مثلا ہمارا آج انقلابی جدید ذرا با فکر اور روشن خیال جوان جب اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اماں سے لڑ ہی اس بنیاد پہ رہا ہوتا ہے کہ میں سہرا نہیں باندھوں گا. 1 مہینے تک تو جھگڑا ہی گھر میں یہ چلتا رہتا ہے مذہبی جوانوں کے ہاں کہ صاحب کون سے امام نے سہرا باندھا تھا، کون سے امام کے فرزند کے سہرا باندھا گیا تھا، میں تو سہرا نہیں باندھوں گا. اور اماں بیچاری کہ میرے ارمان، میری آرزو، ارے میرے بچے کا سہرا ہی نہیں ہوا، میں نے اپنے بچے کا سہرا ہی نہیں دیکھا، یہ کیسا ہے جو سہرا ہی نہیں باندھ رہا. وہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ سہرا نہیں بندھے گا تو نکاح ہی باطل ہے. بھائی کیوں اس ماں کا دل دکھا رہے ہو؟ جب معصوم نے یہ کہہ دیا، توجہ، جب معصوم یہ کہہ دیا کہ دولہا اور دلہن کو سجاؤ، تو سجانا تو علاقائی ہے. اب یہاں پاکستان کی دلہنوں کو کیا سفید کپڑے پہنائیں گے آپ؟ علاقائی مسائل ہیں. بہت ہوگا تو بھائی مستحب ہے کہ دلہن سفید کپڑے پہنے. مجھے معاف کیجئے گا، میں کچھ بہت زیادہ گھریلو مسائل میں آ گیا ہوں، لیکن میں اصل بات کہ تہذیب، ادب، آداب، طور طریقے، انداز. بھائی ہمارے مثلاً آپ مجھے معاف کریں، میں مثالوں میں رقیق ہوتا جا رہا ہوں. ہندوستانی تہذیب رکھنے والے عزادار مجلس میں چاندنی بچھاتے تھے. ترک ہو گئی نا چاندنی آپ کے یہاں؟ اور کالے کپڑے کی شلوار نہیں بندی تھی، مجھے معاف کیجئے گا. اب تو آپ نے زمین پہ بچھایا ہوا ہے وہ. جی اب بھی جو پرانے لوگ ہیں وہ کالے کپڑے قمیص کے طور پہ، کرتے کے طور پہ تو استعمال کرتے ہیں، کالا رنگ، مگر اس کے علاوہ استعمال نہیں کرتے. چاندنی بچھتی تھی فرش اعضاء کے اوپر. آپ اسی کو تھوڑا سا تصور کر لیجئے، جس فضا میں سفید نور، روشنی، صفائی، جب صاف ستھرا ایک ماحول ہوگا تو پیر دھو کر آئے گا نا، یہ وضو کر کے آئے گا نا، یہ طاہر اور پاک بن کر آئے گا نا. تو ایک چیز سے کتنے 50 فائدے ہو رہے ہیں. آپ کے یہاں وہ ترک ہوتا جا رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے، شاید کل ہی، میر تکلم اور ہم ایک فضائی سفر میں ساتھ تھے، تو سفر میں بھی یہی درد ہم ایک دوسرے سے رو رہے تھے کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیسے اس چیز کو سنبھالا جائے اور کیا کیا جائے کہ جو اچھی چیزیں تھیں وہ محفوظ رہیں. جو اچھی چیزیں تھیں وہ تو محفوظ رہیں، ہم ان کو بھی محفوظ نہیں رکھ پا رہے. تو علم علیحدہ ہے، آداب علیحدہ ہیں. علم سے مراد علم ہے. ڈھیلا ہے یہ، اس کو یہاں ٹائٹ کریں. سالہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ علم و آداب و صحبت و ماجدی، سفر میں بہترین دوست ملتا ہے۔ سفر کے جو دوست ہوتے ہیں نا، وہ دوست ہوتے ہی تب ہیں جب سفر تمام ہو جاتا ہے۔ سفر مکمل ہونے پہ وہ دوست بنتا ہے جی۔ اور بہت سارے دوست دوستیوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور بہت سارے نئے دوست بن جاتے ہیں سفر کے بعد۔ تو سفر دوست شناس ہے، دوست ساز ہے، دوست بناتا ہے جی۔ اور تفرج ہم و غم، ہم اور غم دور ہوتا ہے، وصحبت و اکتساب و معیشتی، اور معاش بہتر ہوتا ہے۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ 5 فائدے سفر کے اندر، ہدف بھی علی نے بتا دیا جی۔ دور مذاہب اور مکاتب اور نظریات کی ترویج و تبلیغ کا دور ہے۔ قرآن کی تفسیر اور حدیث کی مضبوطی کا دور ہے، جو دور امام ششم کا ہے۔ اور سیاسی اعتبار سے بنی عباس اور بنی امیہ کے تناؤ کا دور ہے۔ ایک خاندان کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور ایک خاندان کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور خاندانی حکومتوں کا تو ویسے ہی ہسٹری خراب ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ تو وہ ایک خاندان کی حکومت ختم ہو رہی ہے، ایک خاندان کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ نہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور نہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جب دونوں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے تو علیہ السلام نے دین بچایا ہے۔ دین جیسا تھا ایسا رکھنے کی ذمہ داری اسی کی ہے جس کے گھر میں دین آیا ہے، جس کے گھر میں قرآن اترا ہے، جس کا جد ہے جو دین کا لانے والا ہے۔ میرے مولا تشریف فرمائیں، بہت دیر ہو گئی، مجھے معاف کیجیے گا، ایک منظر آپ کو اور پیش کروں اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے۔ امام تشریف فرمائیں اور اپنی بات کو روشن کرنے کے لیے، اپنے شاگردوں پر واضح کرنے کے لیے کبھی فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ اپنے نظریے کو جو امام حکم دے رہے ہوتے ہیں اسے روشن کرنے کے لیے کبھی فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، اور کبھی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شاگردوں میں سے ایک شاگرد اٹھ کر چلا گیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بڑا نام ہے، اور وہاں جا کر ان سے سوال کیا کہ میں گیا تھا وہاں پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، وہ فلاں نظریے کو واضح کر رہے تھے اور وضاحت اس کی دے رہے تھے، تو قرآن کی آیت پڑھی، مگر جب وہ حدیث سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ آپ جب فرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ، فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے رسول اللہ سے سنا۔ مگر جب جعفر صادق بولتے ہیں تو یہ فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا، راویوں کے نام نہیں لیتے، ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا۔ تو انہیں تو بولنا چاہیے انہوں نے رسول اللہ سے کہاں سن لیا؟ جیسے آپ نے نہیں سنا تو آپ نے جن سے سنا آپ کہتے ہیں انہوں نے ان سے سنا، آپ وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں انہوں نے ان سے سنا، مگر یہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ تو ابو حنیفہ فرمانے لگے، بولنے لگے خبردار آئندہ اعتراض نہ کرنا، جس سے تم سن کر آئے ہو اسے حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے اللہ سے سنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بلند تر صلوات محمد و آل محمد پر۔ وہ ہستی جس نے 17 تو امام کے اصحاب اجماع، مضبوط متخصص،
مضبوط ماہرین اسپیشلسٹ مختلف علوم میں امام نے سجائے سنوارے، تربیت دی انہیں، پہاڑ جیسے عالم بنائے. اور پھر فرمایا یا حشام اجلس فی المسجد وفتح، جاؤ جا کر بصرے کی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور فتویٰ دو، حکم الہی بتاؤ. تم جو کہہ دو گے وہ ہم نے کہا ہے، اور جو ہم نے کہا ہے وہ رسول اللہ نے کہا ہے، اور جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ اللہ نے کہا ہے. اس اعتماد کے لوگ. لہذا اگر ابو بصیر تک کوئی بات پہنچ جائے، علماء اہل علم کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بصیر تک کوئی بات پہنچ جائے تو پھر خاموشی سے مان لو، اس لیے کہ یہ امام نے کہا ہے. جی تھک تو نہیں رہے؟ علمی اعتبار سے تو حضرت کے یہ 17 افراد تھے جو علم میں حضرت سے استفادہ کرنے والے اور ماہرین تھے، مگر معنویات اور روحانیات اور عرفانیات میں ان میں درجے تھے، سب ایک جیسے نہیں تھے. علم کلام میں وہ ماہر ہے تو حدیث میں وہ ماہر ہے اور تفسیر میں وہ ماہر ہے، لیکن عرفانیات اور معنویات میں ہر ایک کا درجہ علیحدہ تھا. جناب حشام ابن حکم کیا دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے آپ نے تکیہ لگایا ہوا ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے. تو حشام یہ منظر دیکھ کر ذرا ان کے لیے سوال اور ان کے ذہن میں ایک خدشہ. وہاں سے چلے تو جانا کہیں اور تھا، مگر امام صادق کی گلی میں آ گئے کہ خود امام سے جا کے پوچھتا ہوں کہ آپ کے فرزند جو ہمارے آئندہ کے امام ہیں، جو علم میں ایسے ہیں کہ گہوارے میں یہی حشام، بڑا لطیف منظر ہے، یہی حشام جب امام کی ولادت کے دوسرے دن، امام کاظم کی ولادت کے دوسرے دن جب امام صادق سے ملنے آئے نا، تو کیا دیکھا حشام نے کہ امام صادق گہوارے کے قریب کھڑے ہوئے امام کاظم سے باتیں کر رہے ہیں. تو حشام جیسے ہی قریب آنے لگے کہ میں وہاں سے بھی تو آواز سنوں، یعنی امام صادق کی آواز تو وہ سن رہے تھے، انہیں آ رہی تھی کہ امام کچھ کہہ رہے ہیں، بچہ بھی کوئی جواب دے رہا ہے، وہ بھی جا کے سنوں. تو امام نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ دا رکو، یہ اللہ کے رازوں میں سے ہے، یہ تم پر جب آیا ہوگا جب ہم چاہیں گے. تو حشام کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور امام گفتگو کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب پلٹ کر واپس آئے، یعنی پلٹے میری طرف رخ کیا تو کہا کہ سلم، جاؤ جا کے سلام کرو حجت خدا کو. تو حشام کہتے ہیں کہ میں نے جا کر سلام کیا تو فصیح عربی میں امام کاظم بولے، سلام کا جواب دیا اور کہا تم نے 3 دن پہلے، خود امام کی آمد 1 دن پہلے کی ہے، تم نے جو 3 دن پہلے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے اسے تبدیل کر دو، حمیرہ نام ہمیں اچھا نہیں لگتا. اللہم صل علی محمد وعلی. جی اب اس امام معصوم کا وہ منظر بچپن، یعنی وہ ایک ولادت کے دوسرے دن کے بعد کا دیکھ چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھا کہ امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں مڑا اور حضرت کی گلی کے اندر داخل ہوا کہ امام سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں. تو گھر سے بیت الشرف سے ابو بصیر نکل رہے تھے. تو ابو بصیر سے کہا کہ ابو بصیر مجھے امام سے ملنا ہے. کہا اس وقت امام سے کے ملنے کا وقت نہیں ہے. اچھا، نظم و ضبط، اوقات میں نظم و ضبط کے پیغامات بھی سب سے زیادہ امام صادق کے یہاں ملتے ہیں. اوقات میں نظم و ضبط کے پیغامات. فرمایا یہ امام کے ملنے کا وقت نہیں ہے، مگر تم پریشان لگتے ہو، بات کیا ہے؟ کہا میں منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ موسیٰ کاظم، موسیٰ بن جعفر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے ہیں. یہ کیا منظر ہے؟ ہم سب کو حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور معصوم ہو کے اس طرح سے میں نے منظر دیکھا ہے. تو ابو بصیر نے بے ساختہ کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں.
صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ؟ اس ہستی کی آج شہادت کی مجلس ہے. کیا ایسوں کو بھی مارا جاتا ہے جن کے ہاں کمال ہی کمال ہو، عظمتیں ہی عظمتیں ہوں، جو جنت کی نہر ہوں، جن سے علوم پھوٹتے ہوں، نکلتے ہوں، بہتے ہوں، علوم بہتے ہوں. علوم کا منبع باقر، علوم کا مروج جعفر. جعفر وہ نہر ہے جنت میں جس سے ذائقے دار پانی پوری جنت کو سیراب کرتا ہے. اور امام کو جعفر اس لیے کہ وہ جو باقر امام نے علوم کھولے تھے ان علوم کو عام کرنے والا جعفر ہے. باقر سے علوم نکلے، جعفر سے علوم پھیلے. سب سے ایک شخص نے چلتے ہوئے امام کی توہین کی. ایک سرائے میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، امام کا قیام بھی وہیں تھا. امام کا سفر جاری رہا. وہ پیچھے پیچھے سواریاں لے کر آیا اور امام سے کہنے لگا آپ نے میرے اتنے پیسے لے لیے ہیں. امام کی توہین کرنے لگا، کہنے لگا آپ نے میرے اتنے پیسے وہاں سے اٹھا لیے ہیں. امام نے فرمایا کتنے؟ اس نے کہا پیسے اٹھا. حضرت نے فرمایا کتنے پیسے تھے؟ بات ہی نہیں کچھ کہ صفائی یہ وہ کہ گواہ اور صفائیاں اور یہ. فرمایا کتنے پیسے تھے؟ کہا اتنے پیسے تھے. حضرت نے اپنے غلام سے فرمایا اتنے پیسے مجھے دو. اس نے یعنی حضرت کے پیسے اس کے پاس تھے، اس سے لے کر امام نے اپنے غلام سے لے کر کہا کہ یہ پیسے تمہارے. حضرت کا سفر جاری رہا، وہ اپنی سفر پہ چلا گیا. بہت مدت بعد جب اس پہ کھلا کہ وہ پیسے کس نے اٹھائے تھے تو امام سے معافی مانگنے آیا کہ میں نے آپ کی توہین کی کہ میں نے ایسے آپ کی طرف نسبت دی. وہ پیسے لے آیا کہ یہ واپس لے لیجئے. امام نے فرمایا ہم جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں. بڑا پیغام ہے اس میں. بعض لوگ خواہ یعنی ہم اپنے لیے اگر سوچیں تو بہت ساری چیزوں میں ہم الجھ رہے ہوتے ہیں، لمبا کر رہے ہیں بات کو. بیچارہ پریشان ہے، اس کے پیسے گم ہو گئے، وہ آپ پر الزام لگا رہا ہے. آپ اس کی مشکل آسان کر دیں اگر کر سکتے ہیں. بعد میں اللہ جانے گا اور یہ جانے گا. جو اللہ کی خاطر جیتے ہیں اللہ ہی پھر ان کی عزتوں کو محفوظ رکھتا ہے. امام صادق ہی کا یہ جملہ ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے. مدینہ منورہ میں ابو جعفر منصور دوانقی امام صادق کو زہر دے رہا ہے. اور زہر دینے کا سبب صرف یہ ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے کسی ظالم کا جینا آسان نہیں تھا، کسی شریر کا جینا آسان نہیں تھا. خود بخود اس کے چہرے سے نقاب اتر رہی ہوتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور پھر اس امام کو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے کیا اہل بیت کی زندگیوں کا کیا تقدیر ہے اہل بیت کی، کیا اللہ نے اہل بیت کے لیے طے کیا ہے. کوئی ایک امام تو بتائیے جسے مارا نہ گیا ہو، جسے تلوار سے ذبح نہ کیا گیا ہو، جسے تیر سے زخمی نہ کیا گیا ہو، جس کے سر پر تلوار نہ ماری گئی ہو، جس کے گلے پہ خنجر نہ چلایا گیا ہو، یا جس کو زہر نہ دیا گیا ہو. ہر امام معصوم کو یا زہر سے مارا ہے یا تلوار اور خون سے ان کا خون بہایا ہے. امام صادق کو بھی زہر دے دیا. 3 دن میرے مولا زہر کے اثر میں رہے، مگر ہر دن گزشتہ دن سے زیادہ آزمائش کا دن ہوتا.
میں نے جو پڑھا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلے دن جب حضرت کے بدن مبارک پر زہر کا اثر ہوا تو حضرت چل رہے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے جا رہے تھے، مگر دوسرے دن حضرت سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں، آوازیں آپ کی بلند ہو رہی ہیں، میں 2-4 جملے کہوں گا۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے۔ البتہ یہ جنازہ ائمہ اہل بیت میں یہ جنازہ ان جنازوں میں سے ہے جسے مدینے میں شان سے اٹھایا ہے۔ ہزاروں آدمی تھے، بلکہ میری اپنی معلومات میں سب سے زیادہ مجمع تمام ائمہ میں سب سے زیادہ مجمع جس جنازے میں تھا وہ امام صادق کا جنازہ ہے۔ جناب رسالت مآب کے جنازے میں 11 لوگ تھے، جناب زہرا کے جنازے میں 4 لوگ تھے، مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ تھے، امام حسن کے جنازے کو تیر مار دیے گئے، امام حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، امام زین العابدین کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں تھے، امام باقر کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں تھے، مگر امام صادق کے جنازے میں تمام ائمہ سے پھر امام موسیٰ کاظم کے جنازے میں سنا آپ نے کیا ہوا؟ بغداد کے پل پہ لے جا کے جنازہ رکھ دیا، 4 مزدور جنازہ اٹھا کر لائے۔ امام رضا کے جنازے میں جنازہ امام تقی نے پڑھایا، غسل دیا، وہیں دفنا دیا جہاں جنازہ غسلایا گیا تھا۔ امام محمد تقی کے جنازے میں 100 سے زیادہ کی تعداد نہیں لکھی ہے، امام علی نقی کے جنازے میں چند 100 سے زیادہ کی تعداد نہیں ہے۔ امام عسکری کا تو جنازہ کس غربت میں اٹھایا گیا ہے کہ بیٹا نماز پڑھا رہا ہے، ایک لمحے پہلے گھر سے باہر آ رہا ہے، نماز پڑھا کے فوراً گھر میں واپس جا رہے ہیں۔ امام زمانہ کو سلام کیجئے نا، جس نے اپنے بابا کو کاندھا نہیں دیا، جنہوں نے غسل دیا، جنازہ پڑھایا، مگر حالات ایسے، اللہ کی مصلحت اور مشیت یہ جنازوں کے آپ نے حال سن لیے۔ امام صادق کے جنازے میں سب سے زیادہ لوگ ہیں۔ وہ جب امام کو غسل دیا جا رہا تھا نا، امام کاظم غسل دے رہے تھے، تو اس وقت روتے ہوئے امام کاظم نے فرمایا میرے بابا نے کہا جب آپ کی شہادت قریب تھی تو ایک جملہ فرمایا، یا حسین جیسا کربلا میں آپ تھے ایسا کوئی نہیں تھا، یا حسین جیسا عاشور کا دن تھا ایسا کسی کا دن نہیں تھا۔ امام صادق کے جنازے کی شبی کو ابھی آپ کاندھا دیں گے، ابھی آپ بوسہ دیں گے۔ میں ایک جملہ کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں اور ماتم کے لیے، ماحول کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ حکم یہ ہے کہ جب گریہ ہو رہا ہو، جب گریہ کی کیفیت ہو تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور دعا بھی ہمیں مانگنی ہے امام صادق کے وسیلے سے۔ امام نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، میرا دن تو ایسا ہے کہ ہزاروں لوگ شامل ہیں، مگر اے ابا عبداللہ آپ کا دن ایسا تھا کہ جنازہ بے گور و کفن رہا، ماں بہنیں جنازہ دیکھتی رہیں، بیٹیاں جنازہ دیکھتی رہیں، مگر دفنانے کے لیے سید سجاد کے پاس کفن نہیں تھا۔ میرے مولا کا جنازہ اٹھایا، سلام ہو حسین ابن علی پر، جن کا 3 دن جنازہ بے گور و کفن رہا۔ زین العابدین مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، واہ مصیبتا واہ حسینہ، یا حسین یا حسین۔